بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ جناب اگر ہم جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے، قرآن میں وجود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا وجود نہیں ہے، اگر ان چیزوں کا وجود نہیں ہے تو بھائی ہر سال غسل کعبہ ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کو غسل دیا جاتا ہے، اچھا اس کا ذکر بھی تو قرآن میں نہیں ہے، اس کا ذکر بھی تو سنت میں نہیں ہے، تو پھر آپ کعبۃ اللہ کو غسل جو دیتے ہیں اس کو بھی تو کیوں نہیں کہتے؟ اس کے اوپر آپ جو ہے وہ جو ہے زبان کیوں نہیں کھولتے؟ اس کے اوپر آپ جو ہے وہ خاموشی کو اختیار کرتے؟ کیا وہ بدعت نہیں ہے؟ یاد رکھیے، ایسے اعتراض کرنے والا حقیقت میں قرآن سے سنت سے نابلد، اور کوئی عالم دین کا علم رکھنے والا، ادنا فہم رکھنے والا، کبھی بھی یاد رکھیے ایسا جو ہے اس کو قرآن آتا ہو نا تو اعتراض نہیں کرے گا۔ شاید ایسے لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے، پہلا پارہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ کیا ابراہیم علیہ السلام، اے اسماعیل علیہ السلام، تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَرُکَّعِ السُّجُود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ غسل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیت اللہ کی صفائی اور طہارت ہے، یہ تو ہر روز بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح سورہ حج میں بھی اللہ نے یہی حکم جو ہے سورہ حج کے اندر بھی دیا، مَا وَطَّہِّرْ بَیْتِی لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَرُکَّعِ السُّجُود، کہ آپ میرے گھر کو پاک کیجیے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود جو ہے کرنے والوں کے لیے۔ اب اس کا حکم اللہ نے یہاں بھی دیا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، صحیح بخاری کے اندر جو ہے کتاب المغازی کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو ہے، بلکہ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی کعبۃ اللہ کو جو ہے وہ غسل دیا، دھویا، اور مصنف ابن شہبہ اور الکتاب المغازی کے اندر یہ وضاحت موجود ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پورے اہتمام سے کعبۃ اللہ جو تھا اس کو جو ہے وہ ہم نے غسل دیا، مَا یغسلون الکعبۃ ظہرہا و بطنہا، کہ انہوں نے سارے صحابہ کرام نے اندر باہر سے کعبۃ اللہ کو غسل دیا۔ فلم یدعوا جو ہے امرا من المشرکین الا محوہ، مشرکین کے آثار میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز کو دھو ڈالا۔ یہ تو کعبۃ اللہ کی صفائی ستھرائی، اس کا غسل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو کام اللہ کے نبی کرے وہ تو دین ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ آج جو اعتراض ہے یہ تو جہالت کا نتیجہ ہے، جو کہتے ہیں جی غسل کعبہ ہوتا ہے اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ بڑی معذرت سے آپ اعتراض ضرور کریں لیکن قرآن کے خلاف نہ جائیں۔ جو چیز جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جس کا ثبوت حدیث رسول میں موجود ہے، بلکہ اگر خانہ کعبہ کی جو ہے وہ تزئین آرائش کی بات کریں تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، جو باقاعدہ جو ہے کستوری کے ساتھ بہترین مجمر خوشبو کے ساتھ جو تھا کعبۃ اللہ کو جو ہے وہ معطر کیا کرتے تھے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کعبۃ اللہ کی صفائی کا۔ تو اس لیے یہ چیزیں تو نبی علیہ السلام قرآن سے، نبی علیہ السلام سے، اصحاب محمد سے بھی ثابت ہیں، اس لیے یہ چیز جو ہے جو ثابت ہے وہ برحق ہے کہ جشن میلاد کو ایسے جو ہے بے بنیاد اعتراضات جو ہیں اس سے سہارا نہیں مل سکتا۔